اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے چینل پر آنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی چند ایسی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن جگہوں کو دیکھ کر، جن آیات کو دیکھ کر اکثر لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ان الفاظ کو کیسا پڑھا جائے گا۔ یہاں ہم نے تقریباً 4 مثالیں لکھے ہیں۔ پہلا مثال یہ آیات ہے، اگر آپ اس آیات کو پڑھیں گے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، دیکھیں یہاں پر آیات کا نشان ہے، یعنی سٹاپ کا نشان ہے۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہے، لیکن جو ہی آپ اگلے آیات کو شروع کریں گے تو اس آیات پر آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس آیات کو کیسے پڑھے، اور وہ پریشان کر دینے والا لفظ یہ چھوٹا سا نون ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نون ہے یہ اس آیات کا پہلا لفظ ہے، یا اس نون سے ہم نے اس آیات کو شروع کر دینا ہے۔ یہاں پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور ان کو یہاں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ نون کس وجہ سے لکھا جاتا ہے، اس نون کو کب پڑھنا ہے اور کب اس نون کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسری مثال دیکھیں یجعل الولدان شیبا، تو دیکھیں یہاں پر آیات ختم ہوتی ہے تو اس پر بہت ہی نشانات ہیں اور علامات ہیں۔ جو ہی نیکسٹ آیات شروع ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ چھوٹا سا نون لکھا ہے الف کے نیچے، تو لوگ یہاں پر بھی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس کو نسماء پڑھتے ہیں، نون سے شروع کر دیتے ہیں، جو قاعدہ کے رول سے بالکل غلط ہے۔ اسی طرح تیسری مثال جو ہم نے لکھا ہے ترک خیر الوصیہ، یہاں پر وقف کا نشان ہے۔ تو دیکھیں چوتھی مثال ہم نے لکھے ہیں سورۃ یوسف کی ضلال مبین اقتلوا یوسف۔ اب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ نون کیوں لکھا جاتا ہے۔ 1 2 3 4، یہ ہم نے قرآن پاک سے مختلف جگہوں سے 4 مثالیں جمع کی ہے، آپ کی سمجھانے کے لیے لکھی ہے۔ آج اگر آپ یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو یہ چھوٹا سا نون کا قاعدہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ چھوٹا سا نون نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائے گا کہ کب اس نون کو پڑھنا ہے اور کب اس نون کو نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ یہ نون کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا نون، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ نون قطنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نون ہے جو کلمے یا الفاظ یا آیات کے شروع میں عارضی طور پر لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کلمے کا، اس لفظ کا یا اس آیات کا حصہ نہیں ہوتا، ایک عارضی طور پر لکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہو، یعنی 2 زیر 2 زبر 2 پیش ہو، اور اس تنوین کے بعد جو پہلا لفظ آ رہا ہو اگر وہ حمزہ وصلی ہو، تو دیکھیں یہاں بھی تنوین ہے، 2 زیر 2 زبر 2، یہ بھی 2 زبر ہے اور یہ بھی 2 زیر ہے، اور اس تنوین کے بعد جو پہلا لفظ آ رہا ہو اگر وہ حمزہ وصلی ہو، یہ جو لکھا ہے الف یہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو درمیانی کلام میں گر جاتا ہے، جو کلمے کا اصل الفاظ میں شامل نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں جب بھی ہم تنوین پر رکیں گے تو اس چھوٹے سے نون کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم تنوین والا لفظ آگے والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس چھوٹے نون کو ہم پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آیا ہوگا۔ دیکھیں تو شروع کرتے ہیں وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، یہاں ہم نے وقف کیا، ٹھیک ہے، ہم نے ابھی وقف کیا۔ آگے دیکھو ہم ابھی نون قطنی، جو نون قطنی ہے نا، اس کا نام نون قطنی ہے، یہ عرضی طور پر لکھا جاتا ہے۔ پہلے والا جو آیات ہے اس پر وقف کیا، تو آگے جب ہم پڑھیں گے تو یہ نون نہیں پڑھیں گے، آگے ہم الف سے شروع کریں گے ادخلوها بسلام۔ دیکھیں جب ہم یہ دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، جب ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ چھوٹا سا جو نون ہے نون قطنی ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں ہم ابھی ایک ساتھ پڑھیں گے
وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، منیب ادخلوها بسلام. جب ہم تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش آئے، جب ہم یہ دو کلمے ایک ساتھ ملائیں گے، یہ دو کلمے جب ہم اس پر وقف نہیں کریں گے تو اس کو دو، یہ جو تنوین ہے اس کو ہم ایک زیر دیں گے، اور آگے والے نون میں جو نیچے جو زیر ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، منیبی منیبی ندخلوها بسلام. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ بھی سمجھ آئے گا. آگے جاؤ، آگے آیات دیکھیں. اس آیات کو جب ہم بغیر وقف کے ساتھ پڑھیں گے، یجعل الولدان شیبا السماء. دیکھیں ابھی ہم نے السماء پڑھا، نسماء ہم نے نہیں پڑھا. ابھی اگر ہم اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، یجعل الولدان شیبا السماء، یجعل الولدان شیبا السماء. اس پر جو دو تنوین والا یعنی دو زبر ہے تو اس کو ہم ایک زبر دیں گے، اور دو تنوین والا ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور آگے والا جو نون کے نیچے دو زیر ہے وہ ہم پڑھیں گے، نسماء. تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، یجعل الولدان شیبا السماء. آگے والے لفظ کو دیکھیں، ترک خیرا الوصیہ. جب ہم وقف کریں گے تو اس کو، اس چھوٹا سا جو نون ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. جب ہم وقف ایک ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، ترک خیرا الوصیہ، ترک خیرا الوصیہ. دیکھیں ہم نے پہلے یہ دیکھ لیا کہ دو زبر ہے تو اس کو ہم نے ایک زبر دیا، اور یہ نون والا جو نیچے جو زیر ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملایا، تو ہم نے پورا آیات اس طرح پڑھ لیا، ترک خیرا الوصیہ. آگے دیکھیں، آگے جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس طرح کریں گے، ضلال مبین. تو اس چھوٹا سا نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور کلمہ کو اس طرح ادھر سے شروع کریں گے. دوسرا کلمہ ہم اس طرح شروع کریں گے، اقتلوا یوسف. دیکھیں جب ہم یہ دونوں کلمے ایک ساتھ ملائیں گے پھر اس کے بعد یہ جو چھوٹا سا نون لکھا ہے نونی قطنی، تو ہم پھر پڑھیں گے، ضلال مبین اقتلوا یوسف. ابھی دیکھیں ہم نے اس کے جو دو زیر تنوین والا تو اس کو ہم نے ایک زیر دیا، اور آگے والے جو نون کے نیچے، نون قطنی کے نیچے دو زیر ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. تو ایک ساتھ ہم نے اس طرح پڑھیں گے، ضلال مبین اقتلوا یوسف. تو جب بھی قرآن مجید میں جہاں بھی یہ چھوٹا سا نون آئے اور آگے والا حرف پر اگر آپ وقف کریں گے تو یہ چھوٹا سا نون ہم نہیں پڑھیں گے. جب وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کو جو تنوین لکھا ہے، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، تو پھر ہم اس کو ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر دیں گے، پھر اس کے بعد اگلے والا حرف کے ساتھ ہم ملائیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو مزید ایسی مفید ویڈیوز مل سکے. جزاکم اللہ خیرہ.